تو رتن ٹاٹا وما ادراک ما رتن ٹاٹا، دنیا کے چند مالداروں میں سے ایک. تو آج دنیا میں پیسے بہت بڑھ گئے ہیں، لیکن برکت ہے؟ برکت؟ ہر شخص رو رہا ہے، ہر شخص پریشان ہے، عجیب حالت ہے. ایک بار جہاز میں بیٹھا میں، مجھے کسی جگہ اچانک جانا پڑا. تو میں ایئرپورٹ پہنچا، میرے پاس پہلے سے ٹکٹ نہیں تھا، لیکن فوری طور پر مجھے بلایا گیا کہ آپ کا آنا ضروری ہے. تو میں پہنچا. کون سی فلائٹ سب سے پہلے مل سکتی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مل سکتی ہے، لیکن اس میں صرف فرسٹ کلاس کا ٹکٹ بچا ہے، باقی پورا جہاز فل ہے. میں نے اپنے میزبانوں کو فون کر کے کہا کہ بھائی اگر اسی وقت آنا ضروری ہے تو پھر بزنس کلاس کا، فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لینا پڑے گا. انہوں نے کہا آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ اسی ٹکٹ سے آئیں، آپ کا ہونا ضروری ہے. میں وہ ٹکٹ لے کر اور وقت پر جہاز میں سوار ہوں. لیکن جہاز لیٹ ہوتا چلا گیا، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ. اب مجھے تو جلدی پہنچنا تھا، مجھے الجھن ہونے لگی کہ یہ کیا ہوا. اور کوئی اعلان بھی نہیں کر رہے. جہاز میں عام طور پر اگر کسی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے تو وہ اعلان کر کے بتا دیتے ہیں کہ فلاں وجہ سے ذرا دیر لگ رہی ہے، مسافر لوگ ذرا معاف کریں اور برداشت کریں. لیکن کوئی اعلان بھی نہیں کر رہے. تو جہاز کے عملے کے ایک نوجوان لڑکے سے میں نے پوچھا، اس کا جو نام لکھا ہوا تھا اس سے پتہ لگ رہا تھا کہ یہ مسلمان ہے. تو میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا بھائی یہ فلائٹ کیوں لیٹ ہو رہی ہے؟ تو اس نے مجھ سے کان میں کہا کہ مسٹر رتن ٹاٹا آنے والے ہیں اور ان کا جو پرائیویٹ جہاز ہے وہ خراب ہو گیا ہے، جو ان کا ذاتی جہاز ہے، اور ان کو پہنچنا ہے تو ان کا فون آیا ہے کہ ذرا میرا انتظار کریں، میں آ رہا ہوں. تو رتن ٹاٹا وما ادراک ما رتن ٹاٹا، دنیا کے چند مالداروں میں سے ایک. تو رتن ٹاٹا کا انتظار ہو رہا ہے، یہ اس نے مجھ سے چپکے سے کہا. خیر 15-20 منٹ کے بعد وہ آ گئے. اب میری خوش نصیبی یا بد نصیبی کہ پورے فرسٹ کلاس میں صرف ایک سیٹ خالی تھی جو میرے بغل میں تھی. ان کو یہیں پر بٹھایا گیا. میں نے محسوس کیا کہ شراب کے نشے میں ہے وہ. خیر لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ میں کچھ بات کروں ان سے. اللہ نے ایک موقع دیا ہے تو میں کسی طرح پیغام پہنچاؤں. تو میں نے ان سے کچھ بات چیت شروع کی، کچھ تعارف ہوا. تو جب میں نے ان کو مسٹر رتن کہہ کر پکارا، وہ تو انگلش ہی بول سکتے ہیں، تو وہ چونکے کہ میں ان کو پہچانتا ہوں. ان کو حیرت ہوئی کہ ایک مولوی صاحب یہ مجھے پہچانتے ہیں. تو میں نے ان سے انگریزی میں بات کی اور میں نے ان سے پوچھا یہ بتائیں مسٹر رتن، آپ تو دنیا کے شاید سب سے زیادہ خوش آدمی ہوں گے. تو رتن نے مجھ کو 2-3 منٹ گھور کے دیکھا. کہنے کا مسٹر نعمانی، میں نے اپنا کارڈ دیا تھا ان کو، مسٹر نعمانی، اور کسی ٹاپک پر بات نہیں کر سکتے ہم لوگ؟ یہ جواب دیا. اینی ادر ٹاپک، کیا ہم کسی اور موضوع پر بات نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا مسٹر رتن، آپ کا نام ہم سن رہے ہیں 10-20 سال سے، اور پچھلے چند سالوں میں تو بار بار تذکرہ آیا ہے آپ کا، کیونکہ آپ شاید دنیا کے تیسرے چوتھے مالدار آدمیوں میں سے ایک ہیں. تو اس لیے میں آپ سے صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ دنیا کے سب سے خوش آدمی ہوں گے آپ، تو آپ ذرا بتائیے نا اس بارے میں. تو رتن بولے ہماری صاحب پلیز
اگر اور کوئی بات نہیں کر سکتے تو مجھے آرام کرنے دیجیے، میرے دل کے تاروں کو مت چھیڑیے۔ میں جب بچپن میں تھا، بچہ تھا، when I was very small child of 7 to 8 years old، تب میں کبھی خوش رہتا ہوں گا۔ اب تو زمانہ ہو گیا، میں خوشی سے بالکل محروم ہوں۔ میرا خیال میں ہماری مسجد کے مؤذن بھی زیادہ خوش رہتے ہیں۔